اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہم نے مکمل کیا تھا کارڈیسیپ کو۔ کارڈیسیپ ہمارا الحمدللہ سے بڑا زبردست رہا، کافی اچھا ہمیں اس میں سیکھنے کو ملا، کافی زبردست قسم کا نالج بھی ملا، اور ہم نے کافی اچھی چیزیں اس میں سے سیکھیں۔ آج ہم آغاز کریں گے زنک کا۔ زنک ہمارا جو ہے وہ آتا ہے، اس میں ہمارے اسٹرینتھنگ کیٹیگری میں آتا ہے، اسٹرینتھنگ کی پروڈکٹ ہے، اور اسٹرینتھنگ میں دنیا میں جتنی زبردست دو پروڈکٹ ہمارے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں، کیلشیم سیریز اور زنک۔ زنک واحد ایسی ہماری کمپنی ہے جو دنیا کا آرگینک زنک، نباتاتی زنک ہمارے پاس بیچتی ہے الحمدللہ سے۔ اس کے بڑے ہی کمال کے رزلٹ ہیں، یعنی عورت مرد دونوں میں۔ آپ جانیں گے، آپ کو بڑا اچھا لگے گا اور حیرانگی ہوگی کہ اتنے زبردست نتائج ہیں اس کے۔ اور اگر آپ زنک اور کیلشیم کو سمجھ گئے ہیں تو یاد رکھیں، اس کے بعد آپ تقریباً ہر طرح کے مسئلوں کو آپ حل کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی لائف میں۔ تو زنک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، دا فلاور آف لائف، ٹین زنک کیپسولز۔ سائنس کا زنک کیپسول زندگی کا پھول ہے۔ اب ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر جتنے بھی کپل ہیں ان کا اگر زنک اور کیلشیم پورا کر دیا جائے تو کوئی بھی جوڑا دنیا میں بے اولاد نہیں رہے گا۔ یہ الحمدللہ سے واحد ایسی پروڈکٹ ہیں جو یہ اس طرح کا کام کر سکتی ہیں کہ لوگوں کو ان مسائل سے باہر نکال سکتی ہیں الحمدللہ سے۔ اور ہمارا جو زنک اور کیلشیم ہے یہ دنیا میں سب سے ٹاپ پہ ہے اس حوالے سے۔ ہماری باڈی میں 452 خرب سے زائد خون کے حلیے ہیں، ہر حلیے کو زنک چاہیے، ہر حلیے کو زنک چاہیے۔ زنک جو ہے ہمارا ٹریس منرل میں آتا ہے، یعنی جو تھوڑی مقدار میں چاہیے لیکن بہت اہم ہے۔ انڈسپینسیبل ٹریس ایلیمنٹ زنک، تھوڑی مقدار میں جسم میں پائے جانے والا عنصر زنک۔ زنک از اے نیسیسری ٹریس ایلیمنٹ فار باڈی، آل دا ٹیشوز اینڈ آرگنز کنٹین زنک۔ زنک بہت ضروری ٹریس عنصر ہے جو تمام ٹیشوز اور اعضاء میں پایا جاتا ہے، یعنی ہمارے جتنے بھی ٹیشوز ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، سب میں زنک پایا جاتا ہے۔ اگر ان میں زنک نہیں ہے تو وہ ویک ہیں، کمزور ہیں، وہ لیے ٹیشوز اعضاء وہ کمزور ہیں۔ بلوزم فار لائف، سورس آف انٹیلیجنس، زندگی کا کھلنا، ذہانت کا محض، یعنی زندگی کو کھلانے والا اور ذہانت کو بڑھانے والا یہ جو ایک ذریعہ ہے وہ زنک ہے ہمارا۔ ہمارے پاس ایسے ایسے بچے آئے ہیں جو پڑھائی میں بالکل نکمے تھے، لیکن زنک یوز کرنے سے میتھ میں الحمدللہ 98% تک مارکس لینے لگے، اتنے ذہین ہو گئے وہ بچے۔ یہ اس قدر زبردست کمال کی پروڈکٹ ہے۔ زنک کین ناٹ بی سنتھسائزڈ ان دا باڈی اینڈ مسٹ بی انجسٹڈ فرام آؤٹ سائڈ۔ زنک جسم کے اندر نہیں بنتا، اس لیے اسے باہر سے لینا پڑتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ زنک بہت کم ہم لیتے ہیں لیکن زنک زیادہ ہوتا ہے، یعنی پسینہ آنے سے، کوئی زخم ہو جانے سے، یا مباشرت کرنے سے، یا ایکسرسائز ہم کرتے ہیں، جو بھی ورک آؤٹ ہے ہمارا، اس میں یہ زنک ضائع ہوتا ہے، لیکن ہم لیتے کم ہیں، ہماری ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی، بہت کم مقدار میں ہم زنک استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیول کی جو انفارمیشن ہے نا، اس لحاظ سے وہ عوام میں پائی ہی نہیں جاتی، کبھی کسی نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ کیلشیم کا پھر نام لیا جاتا ہے، زنک کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ زنک کو کوئی جانتا ہی نہیں کہ زنک بھی ہماری باڈی کے لیے کوئی ضروری چیز ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس کی کچھ ہسٹری ہے۔ ایٹ 15 BC، 1500 BC، یعنی بیفور کرسچینٹی، یعنی یہ جو عیسائی ہیں ان سے پہلے 1500 BC میں پیپل began to use zinc minerals in the treatment for of skin diseases۔
1500 BC میں لوگوں نے زنک کو جلدی بیماریوں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، یعنی جن کو جلدی امراض ہوتے تھے اس کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ یعنی زنک جو ہے جلدی امراض میں بڑا زبردست ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو کہیں پہ زخم ہو گیا ہے، کٹ لگ گیا ہے، شوگر کے جو زخم ہے، کوئی کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے زہریلے نے، ان چیزوں میں زنک جو ہے وہ ان کے زخم ٹھیک کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ In 1934, scientists found that animals' growth need zinc. 1934 میں سائنسدانوں نے معلوم کیا کہ جانوروں کی افزائش کے لیے زنک کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جانوروں کی افزائش کے لیے، پودوں کی افزائش کے لیے، انسانوں کی افزائش کے لیے زنک انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو زنک کیلشیم دیتے ہیں تو یقین مانیں آپ کے بچے آپ کے خاندان میں الگ ہیلتھ کے مالک ہوں گے، الگ ذہانت کے مالک ہوں گے، اور الگ ہی خوبصورتی کے مالک ہوں گے آپ کے بچے۔ آگے کہہ رہے ہیں ان 1961 Bairasa and others found a group of people suffering dwarfism due to zinc deficiency in Iran. 1961 میں ایران میں پتہ چلا کہ چھوٹے قد کی وجہ زنک کی کمی ہے، یعنی زنک کی کمی کی وجہ سے قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو زنک کا استعمال کروائیں گے تو زنک ان کا قد چھوٹا نہیں رہے گا، قد زیادہ سے زیادہ ہوگا ان کا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ان 1969 این USA ڈاکٹر کلے ڈرمن فاؤنڈ دیٹ ٹیکنگ زنک ہیلپ ٹو ایسلریٹ فاؤنڈ ہیلنگ۔ 1969 میں ایک US ڈاکٹر کو علم ہوا کہ زنک کے استعمال سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی زنک استعمال کرنے سے زخم بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب کسی بھی طرح کا زخم ہو، آپ اس کے لیے زنک یوز کریں تو یہ تو وہ جلدی ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہ تمام ہولیوں میں پروٹین کا کام کرتا ہے زنک۔ تو ہماری باڈی ہولیوں سے ہی بنی ہے، تمام ہولیوں میں پروٹین کا کام یہ کرے گا، جتنی زیادہ پروٹین ہوگی اتنی جلدی زخم ٹھیک ہوگا۔ 1980 میں مرد حضرات کا زنک سے علاج کیا گیا اور ان میں تولیدی نظام میں بہتری پائی گئی۔ تولیدی نظام میں اس کے بہت کمال کے رزلٹ ہیں زنک کے، یعنی اگر کسی کو تولیدی نظام میں کوئی مسائل ہیں وہ زنک یوز کرے بلا جھجک، کسی سے پوچھے بنا زنک یوز کرے، اس کو بہت زبردست نتائج ملیں گے اس کے حوالے سے۔ یہ جو تولیدی نظام کے حوالے سے اس میں کوئی کمی بیشی ہے، کمزوری ہے، اس طرح ہے کوئی مسئلہ فیل کرتا ہے وہ، تو یہ استعمال کرے، اس کو بہت کمال کے رزلٹ ملیں گے اس سے۔ تو یہ ایک تعارف ہے زنک کے حوالے سے، جس میں آپ کو زنک کی کچھ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، لیکن یہ جیسے جیسے یہ چیزیں آگے پڑھیں گے ہم، آپ ان چیزوں کو صرف علاج معالجے کے حوالے سے نہیں، آپ اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں کہ یہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے، ہم سب کی لائف کے لیے بہت اہم ہے۔ اب 60% تک ہمارے پٹھوں کو زنک چاہیے ہوتا ہے، اور 30% تک ہماری ہڈیوں کو زنک چاہیے ہوتا ہے، اور 10% تک ہمارے آرگن اور ٹیشوز کو زنک چاہیے ہوتا ہے۔ آرگن یعنی دل، گردے، جگر، پھیپھڑے، اور ٹیشوز یہ جو جن سے سکن بنتی ہے، یعنی سیل جب ملتے ہیں تو ٹیشو بنتے ہیں، تو ٹیشوز کو 10% تک ہمارے آرگن اور ٹیشوز کو زنک چاہیے، یعنی یہ 100% جو زنک ہے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں زنک نہیں ہوگا 60%، تو آپ کے پٹھے ویک ہوں گے۔ تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ اگر آپ کی ہڈیوں اور پٹھوں کو مضبوط رکھنا ہے تو آپ کو زنک کا استعمال روزانہ کرنا چاہیے، آپ کی باڈی میں زنک ہونا چاہیے۔ کہہ رہا ہے ٹیشو کیا ہے؟ یکساں ہولیوں کا ایک ایسا گروہ جس کا فعل یعنی کام بھی ایک ہو، ان کو ٹیشو کہتے ہیں۔ یعنی ٹیشو کے ملنے سے ہولیوں کے ملنے سے ٹیشو بنتا ہے نا، تو یکساں ہولیوں کا ایک ایسا گروہ جن کا فعل یعنی کام بھی ایک ہو، ان کو ٹیشو کہتے ہیں۔ ہمارے جسم کو دو طرح کے عناصر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کو منرل اور دوسرے کو ٹریس منرل، یعنی کچھ زیادہ مقدار میں جو میجر منرلز ہیں ان میں کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، فاسفورس، سوڈیم، اور جو ٹریس منرلز ہیں ان میں زنک، میگنیزیم، کاپر، فلورائڈ، مولیبیڈیم، آیوڈین، کرومیم، سیلینیم اور آئرن، یہ ہماری باڈی کو ٹریس منرل چاہیے۔ جو ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے
زنک، اور میجر منرل میں سب سے اہم ہے کیلشیم۔ اب کہہ رہا ہے جو بانجھ پن ہے، انفرٹیلٹی ہے، وہ امپورٹینسی، وہ کیا چیز ہے؟ اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں، یعنی بانجھ پن دو طرح کا ہے۔ ایک میں انسان کے مرد کے اندر خواہش ہی نہیں ہوتی اس کے اندر، یعنی اس کو کلیدی نظام کی اور جو خواتین و مرد کا ایک ملاپ ہے اس کی خواہش ہی نہیں ہوتی اس کے اندر، یہ پہلی قسم ہے نامردی کی یا انفرٹیلٹی کی۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری قسم ہے کہ خواہش ہوتی ہے، فنکشن ہوتا ہے، لیکن اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ یہ دو طرح کی مطلب کہہ رہے ہیں کہ انفرٹیلٹی ہے، ایک انفرٹیلٹی ہے، ایک نامردی ہے۔ تو انفرٹیلٹی جو ہے اس میں سپرم کا نہ ہونا، اور نامردی جو ہے اس میں خواہش کا نہ ہونا، ان دونوں کے لیے ضروری ہے زنک اور کیلشیم۔ یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی مسئلہ اگر ہو رہا ہے تو آپ زنک اور کیلشیم کا ہی استعمال کروائیں، وہ بہتر ہوگا۔ زنک کا جسم کے اندر جذب ہونا مسئلہ ہے، کیونکہ بی فیٹی ایسڈ، زاولک ایسڈ اور زنک کو جسم میں جذب نہیں ہونے دیتے۔ یہ دو ایسڈ ایسے ہیں جو زنک کو جذب نہیں ہونے دیتے، تو آپ کو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم خالی پیٹ آپ نے زنک لینا ہے، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور یہ ہمارے جسم میں ٹھہرتا نہیں ہے، یعنی یہ ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ خون کے بہنے سے، پسینہ نکلنے سے، پہانا کرنے سے، پیشاب کرنے سے یا مباشرت کرنے سے یہ خارج ہو جاتا ہے زنک۔ اس لیے ہمیں روزانہ خوراک میں لینا پڑتا ہے، یہ جسم کے اندر نہیں بنتا بلکہ ہمیں ہمیشہ یہ باہر سے لینا پڑتا ہے۔ انزائم ہمارے کیٹالسٹک ہوتے ہیں، یعنی انزائم جتنے بھی ہماری باڈی میں رطوبتیں ہیں، یہ رطوبتیں خوراک کے کھانے سے ہی بنتی ہیں، انہی سے انسان چلتا ہے، اور یہی جو ہے خوراک کو اٹھا کے آگے پیچھے بھی لے کے جاتی ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کی مدد کرتا ہے کیلشیم، یعنی یہ انزائم خود کام نہیں کر سکتے، ان کو کام کرواتا ہے زنک، کیلشیم ان کی مدد کرتا ہے اور زنک ان سے زبردستی کام کرواتا ہے۔ یہ دو چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ تھا کچھ تعارف زنک کے حوالے سے۔ کل انشاءاللہ ہم مزید اس کی کچھ ڈیٹیل پڑھیں گے، تو میں امید کروں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ یقیناً سمجھ آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔